السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی دنوں کے ساتھ آیا ہوں، تھوڑا مصروف رہتا ہوں تو ویڈیو کے لیے ٹائم مجھے نکالنا پڑتا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت اچھی ہے۔ آج آپ کے ساتھ ایک ریئل سٹوری میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت زبردست سٹوری ہے، لیکن اس کا سارا خلاصہ ہمارے اس بیانیے کے ساتھ ملتا ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ قرضے سے بچیں اور پیسہ کمائیں۔ آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں انڈین فلموں میں کام کرنے والے ایک اداکار کا۔ آپ میں سے اکثر دوستوں نے جو ہندی موویز، انڈین موویز جو دیکھتے ہیں، انہوں نے ایک ان کا فنی کریکٹر ہے جو بہت زیادہ مزاحیہ کردار ادا کرتے ہیں فلموں کے اندر۔ ان کا نام ہے راجپال یادو۔ انہوں نے بے شمار فلموں میں کام کیا اور کروڑوں چہروں کے اوپر وہ مسکراہٹیں بکھیرتے رہے ہیں۔ راجپال یادو جب حال میں آتے تو ڈپریشن میں ڈوبے ہوئے لوگ اپنے ڈپریشن بھول جاتے، سارے سٹریس ختم، کہکوں کا ایک شہر آباد ہو جاتا۔ اتنا زیادہ فنی کردار تھا، اور وہ آج کل تہاڑ جیل کے اندر قید ہیں۔ انہوں نے جیل جاتے ہوئے ایک ڈائلاگ بولا تھا، بہت ہی زبردست، جو کبھی دنیا نہیں بھول سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ آج میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ کوئی راستہ، نہ پیسہ، اور نہ کوئی ایسا دوست جس سے میں مدد مانگ سکوں۔ آج راجپال یادو تہاڑ جیل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے آگے ایک اندھیر کوٹھڑی تھی۔ کوئی دوست وہاں موجود نہیں تھا، کوئی کہکے نہیں تھے، کوئی اداکار نہیں تھے، کوئی دنیا کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ بس ایک ٹوٹا ہوا دل تھا اس کے پاس، اور اسے اپنی وہ جیل کی اندھیر کوٹھڑی نظر آ رہی تھی۔ یہ مقدمہ تھا ایک قرضے کی رقم واپس کرنے کا۔ راجپال یادو نے 2010 میں ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا اتا پتا لاپتا۔ بڑی فنی مووی تھی، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بڑی اچھی مووی تھی، لیکن فلم ان کی ناکام ہو گئی تھی، فلاپ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس فلم کو بنانے کے لیے انڈیا کی ایک کمپنی ہے MS مرلی پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ سے تقریباً 5 کروڑ روپے انہوں نے قرضہ لیا تھا، اور بعد میں فلم بنائی جو کہ فلم فلاپ ہو گئی، اور چیک جتنے بھی دیے تھے وہ سارے کے سارے چیک باؤنس ہوتے گئے، سارے چیک باؤنس ہو گئے ان کے۔ فلم کی ناکامی کی وجہ سے ادائیگیاں نہیں ہو سکیں، اور یہ جو رقم تھی 5 کروڑ کی، یہ بڑھتی بڑھتی 9 کروڑ روپے ہو گئی۔ 2018 میں ایک مجسٹریٹ کورٹ نے راجپال یادو اور ان کی اہلیہ کو متعدد بار چیک باؤنس ہونے کے کیسز میں مجرم قرار دیا۔ 5 فروری 2026 کو دلی ہائی کورٹ نے ان کی آخری درخواست مسترد کر دی اور فوری طور پر راجپال یادو اور ان کی اہلیہ کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا۔ عدالت جاتے ہوئے راجپال یادو کے الفاظ دل چیر دینے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ پیسہ، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی ایسا دوست جس سے میں مدد مانگ سکوں۔ یہ صرف چیک باؤنس کا ایک مقدمہ نہیں تھا، یہ ایک کامیاب انسان کی ہار تھی۔ دراصل میں انہوں نے اپنی زندگی میں پیسہ تو بڑا کمایا، لیکن جیسے جیسے ان کی آمدن ہوئی اسی طرح کے ان کے اخراجات بھی تھے۔ بڑے بڑے ایکٹروں کے ساتھ ملنا، بیٹھنا، پارٹیاں اور بیرون ملک کے دورے، جیسے جیسے پیسہ آیا ویسے ویسے پیسہ انہوں نے اڑا دیا اپنی عیاشیوں کے اوپر۔ تو اینڈ نتیجہ یہ ہوا کہ خود اپنی فلم بنانے کے لیے ان کو جب پیسے کی ضرورت پڑی تو ان کے پاس 5 کروڑ روپے بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے اپنے انڈیا کی ایک پرائیویٹ کمپنی تھی، ان سے 5 کروڑ روپے کا لون لیا، اور لون کا نتیجہ یہ نکلا کہ آگے سے جو بزنس تھا وہ فلاپ ہو گیا۔ مطلب جو فلم بنائی تھی انہوں نے اتا پتا لاپتا، وہ فلم ان کی فلاپ ہو گئی، اور فلم کی جب فلاپ ہو گئی تو اس کی کوئی آگے ادائیگی نہ ہو سکی۔ جو چیک دیے ہوئے تھے جس کمپنی کو جہاں سے قرضہ لیا تھا، وہاں پہ جا کے پھر مسئلے بن گئے۔ انہوں نے ان کے اوپر جا کے مقدمہ کیا، اور انہوں نے اسٹے لیا، کبھی یہ درخواست کبھی وہ درخواست، وہ جو قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں ان کا استعمال کیا، لیکن اینڈ پہ جا کے جو دلی ہائی کورٹ تھی اس نے ساری ریکویسٹیں ان کی وہ کینسل کر دیں، اور مشترکہ اکاؤنٹ ہوگا وائف کے ساتھ۔ تو 5 فروری 2026 کو راجپال یادو اور ان کی بیوی کو
عدالت نے، دلی جو عدالت ہے انہوں نے سرنڈر کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت ان کے ساتھ نہ شاہ رخ خان تھے، نہ سلمان خان تھے، اور نہ امیتابھ بچن تھے۔ بڑے بڑے انڈیا کے ستارے جو اپنی فلموں کو ادھورا سمجھتے تھے راجپال یادو کے بغیر، جو بھی ان کی فن کریکٹر یہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی تھی۔ اتنا بڑا نام تھا انڈیا کی انڈسٹری میں، جو آج تہاڑ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہے، اور وہ کہہ کے گیا کہ میرے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے پیسہ دے دے 9 کروڑ، اور کوئی ایسا راستہ نہیں بچا۔ اب میرے نصیبوں میں یہ صرف اندھیر نگری ہے اور مجھے وہاں جانا ہے، رہنا ہے۔ اب ان کو سزا کتنی ہوئی ابھی یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب زندگی آپ کو موقع دیتی ہے پیسہ کمانے کا، جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو پیسے کا آپ اچھی طریقے سے یوز کریں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے پیسہ لگائیں، لیکن پیسے کو انویسٹ کریں تاکہ برے وقت میں آپ کے کام ہے۔ اب دیکھیں، زندگی نے جب اس کا اصل امتحان لیا، یہ وہ بندہ تھا جو شہرت کی بلندیوں پر تھا، کہکوں کی دنیا ہوتی تھی، جو لوگ ان کی محفلوں میں آتے تھے وہ اپنا ڈپریشن تک بھول جاتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کس کو نفع ہوا کس کو نقصان، سب ختم، ہنسی مسکراہٹیں، کروڑوں چہروں کے اوپر ان کا یہ سین ہوتا تھا۔ لیکن جب زندگی نے اصل امتحان لیا تو اس میں رزلٹ زیرو ہو گیا۔ ایک ہی فلم بنائی انہوں نے، اتا پتا لاپتا، اسی میں کامیاب نہ ہوئے، اور سارا جو پیسہ تھا وہ 5 کروڑ تو گیا، ساتھ میں جو سود لگا وہ 9 کروڑ ہو گیا، کیونکہ یہ 2010 میں لون لیا گیا تھا اور 2026 تک جو چلا تو وہ سود اس کو لگتا گیا، سود لگ کے وہ 9 کروڑ روپے کی اماؤنٹ ہوگی، جو کہ یہ واپس کر ہی نہیں سکے۔ انہوں نے کہا بھی ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک صحافی سے کہ یہ رقم اب اتنی بڑی ہوگی کہ میں کچھ بھی کر لوں میں یہ رقم واپس کر ہی نہیں سکتا، یہ رقم واپس ہو ہی نہیں سکتی، اب مجھے جیل جانا ہی پڑے گا۔ انسان کی زندگی کبھی کبھی اس سے سب کچھ اس کا چھین لیتی ہے، شہرت، پیسہ، عزت، نام، مرتبہ، عہدہ۔ انسان اپنے دکھوں کے ساتھ بے بس اور بے سہارا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے اپنے سارے دوستوں کے ساتھ جو مجھے دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، میں ان سب کو یہ ایک ہی موٹیویشن دیتا ہوں کہ آپ چاہے پاکستان میں ہیں، جاب کرتے ہیں، یا پاکستان سے باہر کسی ملک میں ہیں، آپ پیسہ بنا رہے ہیں، تو پیسے کو آپ وقت کے اوپر انویسٹ کریں اور مختلف ملٹیپل بزنس میں جا کے انویسٹ کریں۔ پیسہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ہمیشہ وقت پر کام آتا، اور کوئی چیز کام نہیں آتی۔ سب دوستیاں، پتہ نہیں کیسی کیسی مضبوط دوستیاں میں نے دیکھی ہیں ٹوٹتی لوگوں کی، کوئی پیچھے تک نہیں جاتا، حال تک نہیں پوچھتا، سب تماشا دیکھتے ہیں۔ صرف ایک پیسہ ایسا وفادار ہے آپ کا، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، وہ اینڈ تک آپ کا ساتھ دیتا ہے، حتیٰ کہ قبر تک۔ انسان مر بھی جاتا ہے تو پیسہ اس کے کام آ رہا ہوتا ہے، قبر کی مٹی اس کے اوپر آتی ہے تو پیسہ پھر پیچھے ہٹتا ہے۔ جہاں تک پیسہ جا کے کام کرتا ہے، دنیا کا کوئی بندہ، کوئی تعلق، کوئی واسطہ، یہ سب دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں ایم پی اے، فلاں ایم این اے، فلاں وزیر، فلاں منسٹر میرا بڑے تعلق والا ہے، فلاں عہدیدار میرا بڑے تعلق والا ہے۔ جب انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے نا، تو کوئی اس کی کال تک نہیں سنتا، اس کی بات نہیں پوچھتا۔ اچھا، بندہ جب پھنس جائے یا کوئی اس کے اوپر برا وقت آ جائے، وہ تو ایک آ جاتا ہے، انسان بیمار بھی زیادہ ہو جائے نا ہاسپٹل میں، لوگوں کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہوتا ان کے پاس۔ پاکستانی ایک اداکار تھے، پچھلے دنوں میں ان کی ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو، ایک ریلز ان کی میں دیکھ رہا تھا، وہ ہاسپٹل کے اندر رو رہے تھے اور اپنے کچھ ایسے دوستوں کو یاد کر رہے تھے جن کے بغیر وہ کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے تھے اسٹوڈیو میں، جب وہ اپنے جاتے تھے سیٹ کے اوپر جاتے تھے۔ باقاعدہ انہوں نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے ان دوستوں کو فون کرو، میسج کرو کہ مجھے ہاسپٹل میں آ کے ملیں، ہو سکتا ہے میں نہ بچ پاؤں۔ ان کے بار بار ریکویسٹ کرنے پہ وہ پھر آئے تو صحیح، 10 منٹ بیٹھے اور کچھ تھوڑے بہت پیسے دیے اور وہ چلے گئے، لیکن وہ بعد میں بچے نہیں، فوت ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے کام آتے ہیں نا، جب تک لوگوں کا مفاد آپ سے جڑا ہے، تب تک لوگ واہ واہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے۔ جب لوگوں کا مفاد ختم ہوتا ہے تو پھر ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے وقت بہت قیمتی ہے،
اور اپنے وقت کو آپ استعمال کریں اور پیسے کا صحیح استعمال کریں، پیسے کو انویسٹ کریں. اور اپنا اگر آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی یہ کمنٹ سیکشن میں اگر لازمی بتائیں. اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.